قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین، اس وقت ہمارے سامنے ملک ہند کی مایانہ شخصیت اور مشہور معروف شخصیت اور ہمارے مربی روحانی طور پر مولانا محمود مدنی صاحب اس وقت کل میں تشریف فرما ہے. تو فکر و خبر سے خاص لگاؤ بھی ہے مولانا کا، اور اکثر اجلاس میں ہماری شرکت بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے سوچا کہ اس وقت خصوصی گفتگو مولانا سے کی جائے اور ملک کے حالات حاضرہ پر جو تغیرات آ رہے ہیں اس سلسلے میں تو مولانا سے رہنمائی حاصل ہے. تو سب سے پہلے میں مولانا سے قبل اس کے کہ جو ہے پی ایم سے ملاقات کے بارے میں پوچھوں. جو حالات اس وقت انسان میں بنے ہیں اس سلسلے میں آپ کو لوگ جو ہے پشت پناہی کی اور پیٹ تھپتپانے کی باتیں کم اور ڈرانے کی زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ 3 سال کے عرصے میں جو واقعہ یو پی میں ہو یا آسام میں جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اس سلسلے میں آپ ہمارے نوجوانوں کو ملک کے مسلمانوں کو. دیکھیے، یہ مسئلہ ملک مسلمانوں کا صرف نہیں، یہ ملک کا مسئلہ ہے. اگر ملک میں لاقانونیت ہوگی، غنڈہ راج ہوگا، عوام پبلک اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی عمل ایسا ہو جس کا خراب رد عمل ہے. حکومت کی، حکومت ہند کی اور صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں کسی بھی طریقے. اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے. ہمارا یہ عزم ہے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں. اسی عزم کو بے اظہار کے لیے جو جماعت 3 سال سے خاموش بیٹھی وہ مجبور ہوئی اور ملک کے وزیر اعظم کے پاس بڑا اعلیٰ سطحی وقت دے کر اور ان سے بالکل دو ٹوک انداز میں ان کو سمجھایا کہ دیکھیے، نوجوانوں کو اگر مایوسی مل جائے تو یہ بہت خراب بات ہے. اس خرابی سے آپ کو ملک کو بچانا بھی ہے، نکالنا بھی ہے. ہم بہت ساری باتیں سوچ کے گئے تھے، لیکن خوش قسمتی کہیں یا اچھائی کہیں کہ انہوں نے ہماری اس بات سے پورا بہت ساری ایسی باتیں کہیں اتفاق کرتے ہوئے جس کو ہم عوام میں نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ اس کا پھر اثر کم ہو جائے گا اور ان کے اوپر دوسری طرح کا پریشر آ جائے گا. تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. زندہ قوموں کے سامنے ایسے حالات آیا کرتے اور زندہ قومیں حوصلے کے ساتھ سینہ تان کر، سینہ سپر ہو کے ایسے حالات کا مقابلہ کرتے. مایوسی کفر ہے. تو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ دبنا چاہیے، نہ غصہ ہونا چاہیے، نہ بے چین ہونا چاہیے، نہ مضطرب ہونا چاہیے. البتہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم سے کہاں بھول ہو رہی، کہاں ہم مسٹیک کر رہے ہیں، کیا چیز ہمیں ہمارے کرنے کی جو ہم سے چھوٹ رہی، خدا را اس کی طرف توجہ بجائے دوسروں کو الزام دینے کے. ہم اپنے اندر چاہیے ہم سے کیا کیا کمی ہو رہی. ہم نے دعوت کے پیغام کو کیوں نہیں عام کیا؟ دعوت کے فریضے سے ہم کیوں دور ہو گئے؟ ہم نے اپنے احوال، ہم جو راہبر اور رہنما تھے وہ فالوور کیوں بن گئے، اور وہ بھی برائیوں. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے جو اپنے حالت کو بدلنے کی خود فکر نہ کرے. بہت اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا ہے. اسی پر میں کہتا ہوں کہ حکومتوں اور اقتدار کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال اور کردار کے بدلنے سے حالات بدلتے. لیکن میں بار بار مسلمانوں سے
ہمیں اپنا کردار بدلنا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ بدلنا ہے. ہم سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں ہیں، اور نہ ہو سکتے اور نہ کوئی بنا سکے گا. یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں. ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہم نے ہندوستان کو اختیار کیا ہے، ہم نے ہندوستان کو اختیار کیا ہے اپنی مرضی سے. ہم بائی چوائس انڈین ہے، بائی چانس انڈین نہیں ہے. دوسرے لوگ ہوں گے بائی چانس انڈین، ہم تو بائی چوائس انڈین. ہمارے پاس آپشن تھا، ہم جا سکتے تھے، اس آپشن کو چھوڑ کر ہندوستان کو اختیار کیا. اس لیے کہ ہم پچھلگو بن جائیں گے دوسروں کے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچائیں گے جو محروم رہ رہے ہیں. اور یہ ہم اس پر شکر گزار بنیں گے خدا کے کہ اس نے ہمیں اپنی وحدانیت کا نور عطا فرمایا، اس کی سمجھ عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، نہ کہ فخر میں مبتلا ہو جائے. تو ہمیں اپنے رویے کو بھی تبدیل کرنا. عصبیت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ جو ہے 3 سال سے جمعیت ملاقات سے انکار کرتے رہی اور آخر جو ہے چوکھٹ پر چلی. ملاقات کبھی نہیں انکار کیا. جب یہ وزیر اعظم الیکشن جیت گئے اور انہوں نے اس وقت تک حلف نہیں لیا تھا، صرف رزلٹ آیا تھا، اور بائی چانس بہت پہلے سے ہماری جمعیت علماء کی مجلس عاملہ اور منتظمہ کی تاریخیں طے تھیں اور دہلی میں یہ ہو رہا تھا. اس وقت میں جمعیت علماء کی مجلس عاملہ نے بھی اور مجلس منتظمہ جو گورننگ کونسل ہے، بڑی کونسل ہے 6000 ممبران کی، اس نے دہلی میں فیصلہ کیا تھا. جس دن اوتھ لینے والے تو اس سے ایک دن پہلے کہ ہم کنفرنٹریشن کا راستہ، تنازع کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور ضرورت پڑے گی تو وزیر اعظم سے ملیں گے. کبھی آج تک انکار نہیں کیا. جتنی مرتبہ میڈیا والوں نے پوچھا مجھ سے، دیبانگ نے اس کے اے بی سی کے پریس کانفرنس میں پوچھا تھا، اس بھی میں نے کہا تھا، وہ سب ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہاں ضرورت ہوگی، ہم محسوس کریں گے تو ہم ان سے وقت مانگیں گے اور جائیں گے. ہم نے ان سے کوئی وقت نہیں مانگا ان 3 سالوں میں. ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوئی. ہم اوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے کام چل رہا ہے چلتا رہے، خطوط کے ذریعے سے ان کو توجہ دلاتے رہے مختلف ایشوز پر. اب لگا کہ نہیں، یہ زیادہ غنڈہ گردی لوگ کرنے لگے ہیں اور مسلمان مایوس ہو رہا ہے. تو مسلمان کو ہم کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. تو کبھی انکار نہیں کیا، اور جب ضرورت ہوئی وقت مانگا اور گئے، اور پھر ضرورت ہوگی پھر جائیں گے. ابھی ہم یو پی کے وزیر اعلیٰ سے بھی ملنے جا رہے ہیں. اچھا، اگلے 2-4-5 دنوں میں جو بھی وقت وہ دیں گے وقت مانگ لیا ہم نے. تو بالخصوص صرف 3 طلاق پر گفتگو شنید بھی ہے دوسرے حالات؟ نہیں، یہ تو ضمنی بات تھی. دوسرے اصل حالات یہی تھے، مرکز تھا گفتگو کا وہ یہ تھا، ملک کے حالات اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو. آپ نے فکر و خبر کے لیے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ.